فرماتے ہیں کہ ولایت تیرے اندر ہے. جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا، خواہ وہ کافر کا ہے، ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے. وہ ولایت کا راز کیا ہے؟ یہاں حضرت اللہ اللہ ہونا یہ ولایت نہیں ہے. ولایت یہ ہے کہ یہاں پڑا ہے ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے. ولایت وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو. ہاں میں تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے. تمہارے اندر میں 7 مخلوقیں ہیں، باقاعدہ ان کے نام ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. 9 ان کے خلیفے ہیں، ان کو جسے بولتے ہیں. 16 مخلوقوں تمہارے اس اندر بند ہیں. وہ ایک مخلوق شیطانی ہے جس کا نام نفس ہے. وہ شیطانی محفلوں میں خواب میں گھومتی رہتی ہے. باقی مخلوقیں تمہاری نسوں کے اندر ہیں، چپٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں. اب اللہ اللہ کے نور اندر نسوں میں جب گیا تو وہ بیدار ہو گئی. سبحان اللہ. جب وہ بیدار ہو گئی 3 سال تک تم نے ان کو اللہ اللہ کرائی. 3 سال کے بعد تم ڈٹ کر سوتے رہے، وہ اللہ اللہ کرتے رہے. ان کی خوراک گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی خوراک اللہ کا نور ہے. جب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی اب خواب آنا شروع ہو گئے کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو. اب ان چیزوں کے ذریعے وہ جو چیزیں اندر بیدار ہو گئیں. 12 سال لگتے ہیں. سنا ہوگا کہ فلاں بزرگ نے 12 سال کا چلا کاٹا. 10 کا کیوں نہیں کاٹا؟ 13 کا کیوں نہیں کاٹا؟ 12 سال میں وہ مخلوقیں جوان ہو جاتی ہیں. جس طرح 15 سال کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے، نوکری کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح 12 سال کے بعد وہ حضور پاک کی محفل میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ بالغ ہو گئی اس وقت وہ تمہاری سوچ کی محتاج ہوگی. تم اس کے استاد ہو. تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں. اللہ. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی پن ویلے تو عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی تو عاشق قدمہ. جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں بن کے مست ملنگ رہیں گے. قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. تم نے سوچا یہ مخلوق سینے سے نکلی اوپر پرواز کر گئی. سبحان اللہ. فرشتوں نے روکا، نہیں رکی. کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے. یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلے گی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. اللہ اکبر. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے. اس وقت کا، اس وقت نہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے. مرنا تو سب کو ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں، خواہ نبی ہے خواہ ولی ہے، سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں فیض کیوں ہے؟ پھر درباروں میں کیا ہے؟ دربار والے کی بھی روح اوپر چلی گئی. وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئی. سبحان اللہ. نماز پڑھتی، ذکر کرتی، لوگوں کو فیض پہنچاتی اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا. حق ہے. سبحان اللہ. شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا. فرمانے لگے میں تو نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا. فرمانے لگے میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا. تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا.
जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनके अंदर वो अंदर मौजूद हैं। अगर तुम उन 16 में से एक को भी जगा लो तो तुम मर के भी जिंदा हो। अगर तुमने उनको नहीं छेड़ा तो फिर वो 40 साल के बाद खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जिंदा ही मुर्दा हो। फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना तेरी ज़रबिकारी ना मेरी ज़रबिकारी। अब मैं तुझे अल्लाह कराऊं या तू अल्लाह करे, वो अल्लाह करने वाली चीजें ही खत्म हो गई। अब क्या, गौस पाक की एक वक्त में 9 आदमी ने दावत पकाई, सुना होगा, 9 के घर जाके खाना खाया। बाद लोग तो कहते हैं कैसे नामुमकिन है, जो उनको मानने चाहने वाले हैं वो कहते हैं ऐसा जरूर हुआ है, पता उनको भी नहीं कैसे हुआ। वो कहते हैं उनकी करामत होगी। भाई करामत का भी कोई सबब होते हैं। गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास था और वो जिस्म के अंदर की मखलूकें उधर जाके खाना खा रही थी। जो काम जिन और फरिश्ते कर सकते हैं वही काम वो मखलूकें कर सकती हैं। अब अगर उन्होंने खाना खाया होगा, बैठी भी होंगी, उठी भी होंगी, बातें भी करी होंगी, जिसमें उठने बैठने बातों की ताकत है, नमाज में यही कुछ है। हो सकता है उनकी नमाज खाना काबा में होती है। और वो जो कहते हैं कि दरवेश की नमाज अर्श मौला में होती है, कहते हैं ना, वो जिस्म अर्श मौला में नहीं जाता, वो जिस्म के अंदर की चीजें अर्श मौला में जाती हैं। और साहब किसको मिलता है? जिसकी है। अब गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में था तो वो आजाद थी, वही जिस्म मुबारक कब्र में चला गया तब भी वो आजाद है और आज तक लोगों को फैज़ पहुंचा रही है।